بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ربیع الاول کا بیان۔ حضرت عبداللہ کے لیے بی بی آمنہ خاتون کا انتخاب کیا گیا۔ عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے نکاح کے لیے وہب زہری کے گھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ دونوں طرف سے نکاح منظور و پسند ہوا۔ وقت مقررہ پر دوست و احباب کو جمع کیا اور دونوں کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا تھا کہ یہی دونوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ بنیں۔ جس دن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ خاتون کو عنایت ہوا، 12ویں جمادی الاخر شب جمعہ تھی۔ اس شب اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی خیر و برکت اہل عالم پر نازل فرمائی کہ اس شب کو شب قدر سے بہتر سمجھو اور افضل جانو۔ اس رات جنت کے محتمین کو حکم ہوا کہ تمام جنت کے دروازے کھول دے کہ ہمارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں کے شکم مبارک میں آیا ہے۔ عالم ملکوت و جبروت میں یہ حکم سنایا گیا کہ تمام مقدس مقاموں کو معطر کرو اور اطراف سماوات میں خوشبو بساؤ۔ چاروں طرف نور کی شمعیں روشن ہوں کہ سارا جہاں خوشبو سے مہک جائے۔ عرش و کرسی یہ خبر سن کر مہار خوشی کے جھومنے لگے اور فرشتوں میں مبارکباد ہونے لگی۔ مبارک ہو کہ پیدا شاہ عالم ہونے والا ہے، مبارک ہو کہ پیدا شاہ عالم ہونے والا ہے، کہ جس کے نور سے گھر گھر اجالا ہونے والا ہے۔ حضرت آمنہ خاتون کو خواب میں یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ تیرے پیٹ میں تمام عالم کا سردار ہے، اور جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ علم سبز محمدی لے کر دنیا میں جائیں اور اس علم کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کر کے منادی کریں کہ آج کی رات نور محمدی سے حضرت آمنہ مشرف ہوئی ہیں، اور اہل زمین خوش ہوں اور فخر کریں کہ دونوں جہاں کے سردار اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ حضرت آمنہ کے حاملہ ہونے سے پہلے اہل قریش بسبب خشک سالی کے قحط کی مصیبت میں مبتلا تھے۔ تمام درخت سوکھ گئے تھے، سبزہ تک زمین پر دکھائی نہ دیتا تھا، سب آدمی اور جانور دبلے ہو گئے تھے۔ پریشانی ہی پریشانی تھی۔ جس وقت نبی پاک اپنی والدہ کے شکم میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے خوب پانی برسایا۔ تمام درخت سرسبز و شاداب ہو گئے اور قسم قسم کے اناج کی فصلیں نہایت عمدہ ہوئیں۔ جانور موٹے تازے ہو گئے، مویشی بکثرت دودھ دینے لگے، اور اس سال ایسا چین اہل عرب کو ہوا کہ اس برس کا نام فرحت و خوشی کا سال رکھا گیا۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع سے 6 مہینے تک مجھے کوئی علامت حمل کی ظاہر نہیں ہوئی، جو عموماً اور عورتوں کو اس حالت میں گرانی یا بار معلوم ہوا کرتا ہے، بلکہ جس قدر ولادت شریف کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا، آثار فرحت و سرور بڑھتے تھے اور طبیعت کو انبساط و شگفتگی ہوتی تھی۔ اور سب سے زیادہ میری عزت و توقیر یہ ہوئی کہ ہر مہینے ایک ایک پیغمبر آتے تھے اور مجھے خوشخبری سناتے تھے۔ پہلے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آمنہ، تمہارے شکم مبارک میں وہ صاحب عزت و تعظیم ہیں کہ جو سارے عالم کا بزرگ ہے۔ دوسرے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ تمہارے شکم میں وہ فرزند ہے جو صاحب نصرت و فتوح ہے۔ تیسرے مہینے میں حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، پانچویں مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھٹے مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں مہینے میں حضرت داؤد علیہ السلام، آٹھویں مہینے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور نویں مہینے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور سب نے طرح طرح کے فضائل کے ساتھ خوشخبری سنائی۔ اور جب چاند کے حساب سے 9 مہینے پورے ہوئے
اور آپ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ کے پاس بہت سی عورتوں کے ساتھ حضرت بی بی آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام عالم قدس سے حاضر ہوئیں، اور بہت سی جنت کی حوریں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ اس وقت مجھے کچھ پیاس محسوس ہوئی۔ اسی وقت ایک نورانی فرشتہ میرے پاس آیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس بھرا ہوا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا، اور اس میں گلاب سے زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ ہاتھ میں دیا اور کہا کہ اسے پی لو، یہ جنت سے تمہارے لیے شربت آیا ہے۔ چنانچہ خوب سیر ہو کے پیا۔ اس وقت تشنگی رفع ہوئی اور سکون حاصل ہوا۔ پھر اس فرشتے نے یہ التجا کی، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا سید العالمین، اظہر یا خاتم النبیین۔ ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ، شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ۔ لاکھوں فرحتیں اس گھڑی کی فرحت پر قربان کہ جس گھڑی میں نبی پاک ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کے ظلمت کدہ کو روشن فرمایا، اور کروڑوں مسرتیں اس ساعت کی مسرت کے صدقے کے جس ساعت میں سرکار اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہاں کے ویرانے کو رشک گلشن بنایا۔ ازل سے ابد تک کی سب شادیاں اس شادی مولود پر فدا، ازل آخر تک کی کل عیدیں عید میلاد کے نثار ہوں، اور کیوں نہ ہوں کہ یہ سب انہی کے تو طفیل ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، نہ کیوں آج جھومیں کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے۔ نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بارہویں پہ ہمیں پیار آئے، کہ اسی روز میرے پیارے سرکار آئے۔ سبحان اللہ۔